حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے جنگ صفین میں، اور جب جانے لگے تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت علی صاحب کشف بھی تھے نا، تو پوچھا کہ حضرت جا تو رہے ہیں آپ، فتح ہوگی؟ کہا کہ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ پھر جا کیوں رہے؟ حکم ہے۔ تو وہ جو اسباب اختیار کر رہے تھے وہ کس لیے؟ حکم تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اسباب بذات خود کوئی کام کر سکتے تھے۔ ہمارے ایک حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معالج تھے، حضرت ڈاکٹر ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک آدمی تھے۔ والد صاحب کے سے بہت تعلق، محبت، بڑی محبت سے علاج کرتے تھے۔ تو وہ ایک دن فرما رہے تھے کہ میری ساری زندگی، بوڑھے ہو گئے تھے، میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ دوا گھر میں انسان کے جسم میں جا کر کہیں اور کچھ پوچھتی ہے، کیا کروں؟ فائدہ کر جاؤں یا الٹی پڑ جاؤں؟ جیسا وہاں سے حکم ہوتا ہے ویسا ہی وہ کام کرتی ہے۔ تو فرق جو ہے نا ہمارے توکل اعتقادی اور توکل عملی میں، فرق یہ ہے ترتیب کا، اہمیت کا۔ کس کو اہمیت زیادہ دے رہا ہے انسان؟ دعا کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو دے رہا ہے، یا دبا کو دے رہا ہے؟ تو ہم لوگ جو ہیں وہ اسباب کو ہی اختیار اس طرح کیا ہوا ہے کہ ان اسباب ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے۔ اسباب کو اختیار کرنا بے شک حکم ہے۔ صحابی کے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب میں اپنی اونٹنی کو اگر میں مثلا نماز پڑھنے گیا یا کسی کام کے لیے تو اس کو باندھ کے جاؤں یا توکل کروں، جیسے جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا باندھو پھر توکل کرو، بر توکل پائے اشتر ببند، بر توکل پائے اشتر ببند، باندھو اور توکل کرو۔ تو اسباب کا ہمیں حکم ہے، لیکن اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا، ساری دوڑ دھوپ کا محور بنا لینا، اسی کی دھن میں لگے رہنا، اسی کو یہ سمجھنا کہ اس سے مجھے مقصد میرا حاصل ہوگا، یہ توکل عملی نہیں ہے، صرف توکل اعتقادی ہے، صرف اعتقادی۔ تو یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانا ہے ربنا علیک توکلنا، وہ کس طرح کہ اپنی طرف سے جو کچھ کہنا تھا، سننا تھا، دعوت دینی تھی، دے دی، اور چونکہ اس دعوت کا ایک لازمی حصہ یہ تھا کہ کفر سے براءت اختیار کریں، اور جو قوم کے کفار ہیں ان سے براءت اختیار کریں، وہ کر لی۔ اب کیا ہونا ہے؟ کل تو اللہ پر، ربنا علیک توکل، ہمیں تو اس پر توکل کیا۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ دو قسمیں تو میں نے بتائی نا، ایک الٹی ترتیب والی، کیا مانا کہ پہلے اسباب اور پھر دوسرے، پہلا نظر اسباب پر، پھر مسبب پر، اللہ پر، اور دوسری کیا کہ پہلے نظر اللہ پر پھر اسباب پر۔ تو یہ دو قسمیں تو ہو گئی، پہلی ہم جیسے کمزوروں کی، دوسری جو ہے وہ نیک لوگوں کی۔ سمجھا کہ وہ ان کی نگاہ پہلے اللہ پر جاتی ہے اور پھر اسباب کو محض اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ بھئی حکم ہے اس کا اختیار کرنے کا۔ ایک تیسری قسم اور بھی ہے توکل کی، اور عام لوگ عام طور سے توکل اس کو سمجھتے ہیں، ہے وہ توکل، وہ کیا اسباب کی طرف کوئی نگاہ ہی نہیں، اسباب کا کوئی اختیار ہی نہیں کر رہے سرے سے، کچھ نہیں، بھروسہ اللہ پر۔
یہ تیسری قسم بڑی زبردست ہے، اس میں لوگ بڑے گمراہ بھی ہو گئے ہیں اور بہت اونچے مقام پر بھی پہنچ گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل یہ ہے کہ بھائی جو کچھ میرے مالک میرے ساتھ کرے گا میں اس پر راضی ہوں، وہ بھوکا رکھے گا بھوکا رہوں گا، فاقے جھیلنے ہوں گے جھیل لوں گا، بس میں تو اللہ کے بس ذکر میں مشغول ہوں، میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، کچھ کروں گا نہیں، کوئی کماؤں گا نہیں۔ یہ بھی ایک توکل کا درجہ ہے، لیکن یہ میرے تمہارے بس کا کام نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہ اقویاء کا توکل ہے، جو جن کی قوت ایمانی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوگا جھیل جائیں گے، میرے مالک کی طرف سے ہوگا، فاقہ آئے گا تو میرے مالک کا آئے گا، ہمیں اس فاقے میں بھی وہی مزہ آئے گا جو روٹی کھانے میں مزہ آئے گا، سمجھے؟ اب یہ مقام جو ہے نا یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر سارا کچھ لا کے ڈھیر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول۔ تو اسباب کیا کیے؟ جلا دیا، اسباب ختم کر دیے، کشتیاں جلا دی، جو کچھ ہوگا ہو رہے گا، میرا مالک مجھے جس طرح رکھے گا رکھے گا، فاقے منظور ہیں اللہ میاں کو، ٹھیک ہے فاقے کروں گا، اور چونکہ اللہ کو منظور ہے لہذا مجھے بھی منظور ہے۔ تو یہ توکل جو ہے نا یہ ایک ایسا ہے کہ جو اقویاء کے لیے ہے، نتیجہ ہے کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، بھائی توکل تو میرے بس کا کام نہیں، سمجھے نا؟ وہ مایوس ہو کے جو کچھ کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کرتا، تو یہ نادانی ہے، یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے واقعات سناتے ہیں نا لوگ بعض میں، اور کہتے ہیں ایسے بنو کہ نماز پڑھ رہے تھے اور پرندہ آ کے باغ کے درخت میں اٹک گیا، اتنا باغ تھا کہ نکل نہیں پا رہا تھا باغوں سے درختوں سے، نماز پڑھتے پڑھتے ذہن اس طرف چلا گیا، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پورا باغ صدقہ کر دیا کہ اس نے باغ نے میرے نماز میں میرا دھیان ہٹا دیا، لہذا باغ صدقہ کر دیا۔ تو بعض مرتبہ واعظین یہ واقعہ سناتے ہیں یہ کہہ کر کہ اے بندے تو بھی ایسا کر، سمجھے؟ اب وہ جب اس کو یہ کہہ دیا، اس نے کہا جی مسلمان بننا تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، جب تک کہ صدیق اکبر والا معاملہ نہ کروں یا اپنے باغوں کا اپنی ساری جائیداد کا صدقہ، جو جائیداد میرے دل میں دماغ میں بس بسا آ جائے اس کا نماز کے اندر وہ ساری صدقہ ہی کروں، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ بھائی؟ بھاگ جائے گا، مایوس ہو جائے گا، جو کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کرے گا۔ تو بھائی کار پاکارہ قیاست خود مگیر، ان پاکوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کرو، اللہ نے ان کو قوت دی تھی، ایمان کی طاقت دی تھی، وہ ہر کچھ جھیلنے کو تیار تھے، تم نے آج اگر فرض کرو اس کی اتباع کر کے تم نے توکل کر کے کہا جی میں کچھ کماؤں گا نہیں، آئے گا فاقہ تو جیل جاؤں گا، 2 دن فاقہ کر لیا، تیسرے دن جو ہے مصیبت آ گئی۔